بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين شادوا الدين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما۔ سامعین گرامی قدر، یہ سورہ توحید کا اختتامی مضمون آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر بہت سے مضامین کو یکجا فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد اپنی صفات کا بیان، وحدانیت، یکتائی، بے مثال ہونا، بے نظیر ہونا، اللہ کے مماثل کسی کا نہ ہونا، مشابہ کسی کا نہ ہونا، اسی طرح پروردگار عالم کا بے نیاز ہونا، رب ذوالجلال کا تمام لوگوں سے مستغنی ہونا، بے نیاز ہونا، یہ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد عقیدہ باطل لوگوں کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھگوان جو ہے اس کا نسب چلتا ہے، رشتہ چلتا ہے، جیسے باپ بھگوان ہوا تو اس کا بیٹا بھی بھگوان، پھر اس کو پوتا بھی بھگوان۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نفی فرما دی کہ دیکھو خدا کے اندر، اللہ کے اندر کوئی رشتہ ناتا باپ بیٹے کی طرح چلتا نہیں ہے۔ رشتہ ناتا تو جب چلے گا جب خدا دو ہوتے۔ خدا تو ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، تو رشتہ ناتا نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ جناب کوئی اس کی اولاد ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے آخری آیت کریمہ کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالی کے کوئی برابر نہیں آ سکتا، نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ اس کا کوئی ہم پلہ ہے، نہ رب تعالیٰ کے مماثل کوئی چیز ہے، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، اللہ سب کچھ ہے۔ باقی تمام کی تمام ذاتیں بے انتہا کمزور ہیں۔ اب جو آدمی بھگوان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس صورت کے اوپر اپنے آپ کو پیش کرے کہ اگر یہ صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں بالفرض والتقدیر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ صفات تو جو اس صورت میں بیان کی گئی ہیں وہ کسی کے اندر پائی نہیں جاتی۔ اب دیکھیے، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، سبھی کو پتا ہے۔ فرعون نے یہ کہا تھا کہ میں سب سے اونچا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، چھوٹا موٹا بھی نہیں بلکہ بہت بڑا، مجھ سے بڑا تو کوئی رب ہے ہی نہیں۔ اب فرعون کی جو مدت تھی، فرعون کا جو زمانہ تھا وہ وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو یہ دعویٰ اچھا نہیں ہے، تو اس نے پوچھا، سوال کیا کہ اے موسیٰ، اے ہارون، آپ یہ بتائیے کہ پھر آپ کا رب کیسا ہے؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ،
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. پوچھا کہ جب مجھ کو خدا نہیں مانتے تو پھر اپنا خدا بتاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر چیز عطا کی ہے اور ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے. ثم ہدا، پھر ہر مخلوق کو پیدا کر کے اس کی ڈیوٹی بتا دی کہ دنیا میں جانے کے بعد تمہیں ایسے کام کرنا، ایسے بولنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے. تو اس کے باوجود بھی جناب فرعون کی عقل جو تھی وہ ٹھکانے نہیں آئی اور وہ وہی دعویٰ کرتا رہا، یعنی خدا ہونے کا، الوہیت کا دعویٰ کرتا رہا. اب آپ ذرا دیکھیں یہاں آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. فرعون کے اوپر اس کو جانچ کر دیکھیں، وہ کھانے کا محتاج تھا، پینے کا محتاج تھا، سونے کا محتاج تھا، فوج کا محتاج تھا، سپاہیوں کا محتاج تھا، مددگاروں کا محتاج تھا. اس کے ناصر بھی تھے، مددگار بھی تھے، ہیلپر بھی تھے. بیوی کا محتاج تھا، بیوی بھی تھی اس کے، خدام بھی تھے، ساری چیزیں تھی. اور پھر پیشاب اور نمبر 1 نمبر 2 سب چیزیں اس کے پاس تھی، پسینے میں بدبو تھی. تو اللہ تبارک و تعالی ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کا محتاج نہیں، بے نیاز اس نے اللہ الصمد. اور یہ بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، سب کچھ کرتا تھا. ہمارا آپ کا عقیدہ یہ کہ ہمارے آپ کے خدا کو اور سچے خدا کو واقعی نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، اور یہ سوتا بھی تھا. معلوم یہ ہوا ایک صفت نہیں تو فرعون کی خدائی کٹ گئی. فرعون کی خدائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی بات کو سمجھانے کے لیے تو تشریف لائے تھے. لیکن بھائی ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ ندائے حق کو، صدائے حق کو اگر دبایا جائے تو اتنا ہی وہ ابھرتی ہے. بالکل گیند کی مانند، بال کی مانند کہ جتنا گیند کو آپ نیچے ڈالیں گے ٹپا کھا کر اوپر کو آئے گی. اسی طرح اللہ کی آواز کو کوئی دبانا چاہے تو قسم بخدا وہ خود تو دب جائے گا، لیکن خدا کی آواز کبھی دبا نہیں سکتا. کیونکہ بھائی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم کی چلتی ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے. ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ کا حکم انتہا تک، کمال تک پہنچ جاتا ہے اور وہ چمتکار دکھاتا ہے. جیسے پچھلے درس کے اندر میں نے آپ کو کراچی کے ایک صاحب کا واقعہ بتایا بھی تھا، وہ بات رہ بھی گئی تھی کہ وہ پہاڑی علاقے کے سفر پر پہنچے تو جناب ایک گول پتھر ان کے سامنے آیا. وہ یادگار کے طور پر اپنے مکان پر لے آئے. کوئی بات نہیں، یادگار کے طور پر مکان پر لائے. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے وہ پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد اچانک کیا ہوا، وہ ہاتھ میں سے نیچے کو گر گیا. پتھر جو تھا ہاتھ میں سے نیچے گر گیا اور جیسے ہی وہ گرا اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ٹکڑے کے اندر سے ایک کیڑا نکلا جو کھا رہا تھا، پی رہا تھا. بتاؤ بھائی اس بند پتھر کے اندر یہ جو کیڑا چل رہا ہے اس کا رزاق کون ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کیڑے کو اللہ تبارک و تعالی روزی پہنچا رہا ہے وہ ہمیں آپ کو روزی نہ دے گا، فاقہ کبھی نہیں کروائے گا. اور اللہ والے بن کر رہو گے تو قسم بخدا رزق تو آپ کے آگے آگے چلے گا. کبھی نہیں، کوئی کام اللہ والوں کا نہیں رکا کرتا. وہ تو کافر کو بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے. لہذا رب تعالی کی طرح کوئی نہیں. فرعون کی خدائی الوہیت کٹ گئی. پھر یہ کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے.
فرعون ظاہر سی بات ہے کسی کا بیٹا تو تھا، کسی کا بیٹا تو تھا. یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اولاد نہیں دی. لا ولد تھا یہ فرعون، کیا تھا؟ لا ولد. بیوی بڑی نیک تھی آسیہ. چنانچہ ایک دوسرے قول کے مطابق فرعون کی ایک لڑکی تھی، اس لڑکی کی خدمت کے اوپر ایک خادمہ مقرر تھی. ارے بھائی شہزادیوں کا کیا پوچھنا ہے، لال قلعے کے اندر آپ جا کر دیکھیں، حوضیں بنی ہوئی، تالاب بنے ہوئے، شہزادیاں اور بیگمات وہاں نہایا کرتی تھی، خوشبوئیں پانی کے اندر ڈالی جاتی تھی. دیکھیں نا لال قلعے کے اندر جا کر. تو یہ تو شاہی محلات کے اندر انتظامات ہوتے تھے. تو اس کی خادمہ مقرر تھی، بال کاٹنے کے لیے، کنگھی کاٹنے کے لیے، بالوں کو سنوارنے کے لیے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ندائے حق لگاتی تھی. اللہ ایک کا نعرہ انہوں نے بلند کر دیا تھا، اور یہ آہستہ 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 ہر جگہ پہنچ رہا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے قابل ہے. لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ. لہذا ایک دن بال کاٹتے کاٹتے کہنے لگی، اچھا وہ دربار کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ بھئی یہ فرعون جو ہے یہ خدا ہے، یہ تو میاں بہت چڑھتا ہے، اگر کوئی اس کو خدا نہ کہے تو بہت چڑھتا ہے. چنانچہ بال کاٹتے کاٹتے کہنے لگی کہ میں تو موسیٰ نے جس رب کا تعارف کروایا ہے اس رب کے اوپر ایمان لے آئی. بال کاٹتے کاٹتے کہنے لگی اچھا تو بھی بے دین ہو گئی، میں اپنے ابو سے کہوں گی تجھے میرے ابو فرعون جو ہے مروا دیں گے. وہ جناب اس نے فرعون کے پاس یہ خبر پہنچا دی. فرعون تو میاں تلملا گیا، غضبناک ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے اس لڑکی سے، اس کو کہتے تھے مشاطہ، کیا بولتے تھے؟ مشاطہ کے لفظی معنی آتے ہیں کنگھی کاٹنے والی، عربی کا لفظ ہے. اس نے کہا کہ میں تو بھائی یقین کر چکی موسیٰ نے جو دعوت پیش کی ہے وہ دعوت میرے دل میں رج گئی، بس گئی، بیٹھ گئی، جاگزی ہو گئی. اس نے کہا کہ اب بھی مان جاؤ میری خدائی کا، تم اقرار کرو کہ نہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نور میرے دل میں ایسا جم چکا کہ میں جان دے سکتی ہوں پر اس کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا. قسم بخدا یہ وحدانیت خدا کی، اللہ کی وحدانیت، اللہ پکا ہے تو اس کی صفات بھی پکی ہے، کوئی نکال نہیں سکتا. محبت الہی آ گئی، شوق الہی آ گیا، ذوق الہی آ گیا اور عشق الہی آ گیا تو کوئی نکالنے والا، کوئی مائی گلال نکال نہیں سکتا. ابے جسم پہ تم ڈنڈے کے زور سے حکومت کر سکتے ہو، ہڈیاں توڑ سکتے ہو، لیکن دل کے اوپر کسی کی حکومت نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے تشریف لائے، ابو جہل کو بھی سمجھایا، سب کے لیے دعوت عام تھی. 3000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے مکان پر دعوت دینے کے لیے گئے. کتنی مرتبہ؟ 3000 مرتبہ تو بہت ہوتی ہے. 3000 مرتبہ چکر لگائے اس کے گھر کے، کہ عام طور سے تو ظاہر سی بات ہے عام دعوت تو سب کے لیے پیش کی جا رہی، پر ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ خاص دعوت کی وجہ سے بات کو مان جائے، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو سردار کہتا ہے.
لیکن بھیا خلوت میں سمجھایا، جلوت میں سمجھایا، انجمن میں سمجھایا، سب کے سامنے سمجھایا، پر اس کی کھوپڑی میں بات آئی نہیں اور وہ واصل جہنم ہو گیا. اور 2 چھوٹے چھوٹے بچوں سے اللہ نے اس کو مروا دیا. سردار کو مارا کس نے؟ 2 معصوم بچوں نے. چنانچہ فرعون نے کہا کہ ہم تیرے میخیں گڑوا دیں گے، میخیں، کیلیں، کہ جی کروا دو. کیا ہوا؟ اس زمانے کے اندر ہاتھ لٹا کر ہاتھ پیروں کے اندر کیلیں گڑوا دی جاتی تھی. کیلیں جیسے آپ نے دیکھا نا لوہے کی کیل ہوتی